بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فرینڈس، آج ہی آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج ہی میں بنا رہی ہوں کیچپ کی ریسیپی، بغیر کیمیکل کے گھر میں آپ کس طریقے سے ریڈی کر سکتے ہو۔ بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جی، اس سے پہلے اس ریسیپی کو ضرور آپ بنائیں اور سٹور کریں اور پورا رمضان انجوائے کریں۔ تو فرینڈ، سب سے پہلے جی میں نے لیا ہے ٹماٹر میں نے لیے ہیں تقریباً 2 کلو ٹماٹر لے لیے ہیں، اور ٹماٹر کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا ریڈ سا کلر ہے۔ 2 کلو آپ نے ٹماٹر لینے ہیں، اسے اچھے سے واش کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک ٹماٹر کو 4 حصوں میں کٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ایک ہم نے لینی ہے پیاز یعنی کہ اونین۔ اس کے بعد ہم نے لینا ہے اس میں تقریباً 5 سے 6 جوے لہسن، اور جی ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے لے لینا ادرک کا۔ اس کے بعد جی ہم لیں گے 3 سے 4 آپ نے لال مرچیں لے لینی ہے، فریش والی لینی ہے، 3 سے 4 لے لیں آپ ریڈ کلر میں، تو یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اب جی سب سے پہلے جی آپ نے دیشکی میں ایڈ کر دینے ہیں ٹماٹر، اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اونین یعنی کہ پیاز۔ اس کے بعد ہم لہسن اور ادرک یہ بھی ہم اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ساتھ میں ہی ہم اس میں جو ہے ریڈ چلی ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم نے اس میں کوئی بھی پانی جو ہے نا ذرا سا بھی ایڈ نہیں کرنا، آپ نے اسے کوک کرنا ہے۔ تقریباً آپ نے اسے آدھا گھنٹہ پکانا ہے، میڈیم سپیڈ پہ آپ نے اسے پکانا ہے۔ اس کا پانی جو ہے نا وہ خود بخود ہی نکلے گا، ٹھیک ہے۔ ڈھکن دے کے ہم اسے پکائیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ، اور درمیان میں آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ نیچے نہ لگ سکے۔ اب جی آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ اس طریقے سے جو ہے نا نرم ہو جائیں گے ٹماٹر اور پیاز بھی سافٹ ہو جائے گا، اور جو ہم نے اس میں لہسن اور ادرک ڈالا ہے وہ بھی سافٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آپ دیکھ سکتے ہو اس اسٹیج پہ آ کے اب آپ نے اسے بلینڈ کر لینا ہے۔ اب میں اسے بلینڈر جگ میں جو ہے وہ ڈال دوں گی۔ اس کے بعد جی ہم نے اسے بلینڈ کر لینا ہے۔ اچھا، کچھ جو ہیں وہ والی میری بہنیں جو ٹماٹر کیچپ بناتی ہیں نا، تو وہ بلینڈ کرنے کے بعد چھانتے نہیں ہیں، لیکن اسے چھاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ٹماٹر کے جو بیج ہوتے ہیں تو وہ اکثر بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، اور وہ کھانے میں بھی اچھے نہیں لگتے۔ ابھی میں لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم اسے کیوں چھانتے ہیں۔ اب جی آپ نے اسے اچھے سے چھان لینا ہے، اور اس کا مکسچر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس کا پیسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نیچے نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور نیچے والے پیسٹ کی آپ شکل دیکھ سکتے ہو۔ اگر ہم اسی طریقے سے ڈالیں گے، نہ ہی وہ دیکھنے میں اچھا لگے گا اور نہ ہی کھانے میں وہ ٹیسٹ آئے گا جو ہمیں چاہیے۔ تو ابھی ہم اسے اچھے سے چھان لیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ پروسیجر کیا کرنا ہوگا وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں۔ تو فرینڈس، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چھان لیا ہے، اور یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے بالکل بھی ایڈ نہیں کرنی، کیونکہ کیچپ دیکھنے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور ٹیسٹ میں بھی اچھا نہیں لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب جی ہم نے اسے جو ہے نا وہ دیشکی میں ڈال دینا ہے، اور آپ نے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے جو بہت ہی ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے کیچپ بنانے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے، تقریباً ½ کپ پانی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہی بادیان کا ایک پھول ہم نے اس میں ڈال دینا ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو سینامن کی خوشبو زیادہ پسند ہے، تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1 کپ چینی ایڈ کریں گے، تقریباً ہم نے 8 ٹیبل اسپون اس میں سرکہ ایڈ کرنا ہے، ½ ٹی اسپون سالٹ ایڈ کرنا ہے، ½ ٹی اسپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاؤڈر، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت ہی مزیدار سا کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ آئے گا، اور تھوڑا سا تیکھا پن، بہت ہی مزے کا کیچپ کا ٹیسٹ لگے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اب اسے پکانا ہے، تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا، اور کیچپ جو ہے وہ اتنے زیادہ اس کی چھینٹیں اڑنا شروع ہو جائیں گے تو سمجھیں کیچپ آپ کا جو ہے نا وہ ریڈی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا پتلا ہے، ہم نے اسے تھوڑا سا اور گاڑھا کر لینا ہے، تقریباً 10 منٹ اور پکائیں گے۔ اس کے بعد جی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیچپ اس ٹائپ کا ہونا، پانی جو ہے وہ بالکل بھی سائڈوں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ جب ہم اس طریقے سے فنگر جو ہے وہ لگائیں گے تو وہ آپس میں مکس بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جی کیچپ آپ کا الحمدللہ ریڈی ہے، نہ ہی میں نے کوئی اس میں کیمیکل ایڈ کیا ہے، نہ ہی کوئی فوڈ کلر ایڈ کیا ہے۔ آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہوگا انشاءاللہ۔
تو جی آپ نے اسے ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی بے شک آپ کے پاس جار ہے یا آپ کے پاس بوٹلس ہیں تو آپ نے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی اسے بھرنا ہے۔ تو اب آپ نے اس میں سے بادیان کا پھول جو ہے وہ نکال دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جی یہ اس ٹائپ کی بوٹلس آپ کے گھر میں ہوں گی ہی، ظاہر ہے بچے جو ہے وہ کیچپ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اس طریقے سے جیم کی یا اچار کی جو شیشیاں ہیں وہ پڑی ہیں تو اس میں بھی آپ اسے ڈال کے سیو کر سکتے ہو۔ اب جی آپ نے ایک پائپنگ بیگ لے لینا ہے کیونکہ ہم نے اسے بوٹل میں ایڈ کرنا ہے، تو بوتل میں بھرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے پائپنگ بیگ میں ہم اسے ڈال دیں گے۔ اس کے بعد جی ہم اسے کٹ کر کے اور بوٹل کو جو ہے وہ بھر لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ اسے ٹھنڈا کر کے کھائیں، کوشش کریں اسے 2 دنوں کے بعد ہی یوز کریں۔ جب آپ تھوڑے دنوں کے بعد یوز کریں گے تو اس کا مزید ٹیسٹ جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب میں اسے آگے سے کٹ کر لوں گی، ٹھیک ہے جی؟ اس طریقے سے آپ نے اسے بھر لینا ہے کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے نا یہ تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا، تو جیسے آپ بازار سے جو ہے نا وہ کیچپ لے کے آتے ہو سیم یہ اسی ٹائپ کا بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ جی کیچپ جو ہے میں اس طریقے سے بوٹلس میں بھر دوں گی، اس کے علاوہ جو ہے میں جار میں بھی اسے ڈال دوں گی اور اسے آپ نے بنا کے نا فریج میں سیو کر لینا ہے اور اسے زیادہ دنوں تک باہر نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے اس میں کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا، تو آپ نے اسے فریج میں ہی رکھنا ہے۔ جب بھی اس کا یوز کرنا ہے تو فریج سے نکالنا ہے تو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 منتھ تک بنا کے رکھے اور بلکہ 1 منتھ تو کیا 1 منتھ سے پہلے ہی یہ ختم ہو جائے گا، آپ کے بچے اتنے شوق سے کھائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہوگی اور آج کی ریسیپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اب مجھے اجازت دیں، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔